الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج دنیا کی ایک عظیم مسجد جس کو بیت المقدس کہتے ہیں اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ بیت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظیم القدر مسجد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دنیا کے سب گھروں میں ایک ممتاز عظمت والا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے لیے سونے چاندی اور جواہرات، یاقوت اور زمرد سے بنایا تھا، اور یہ اس طرح کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان کے تابع کر دیا۔ جنات نے یہ تمام جواہرات اور سونے چاندی جمع کر کے ان سے مسجد بنائی۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بیت المقدس سے یہ سونا چاندی اور جواہرات کہاں گئے اور کس طرح گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں اور بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا جو کہ مجوسی تھا۔ اس نے 700 سال تک بیت المقدس پر حکومت کی، اور قرآن کریم میں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ سے یہی واقعہ مراد ہے۔ بخت نصر کا لشکر مسجد قدس جب داخل ہوا، یعنی بیت المقدس میں جب وہ داخل ہو گیا، تو مردوں کو قتل اور عورتوں اور بچوں کو اس نے قید کیا، اور بیت المقدس کے تمام اموال اور سونے چاندی جواہرات کو 1,70,000 گاڑیوں میں بھر کر لے گیا، اور اپنے ملک کے بابل میں اس نے رکھ دیا، اور 100 برس تک ان بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر طرح طرح کی مشقت، خدمت، ذلت کے ساتھ اس نے یہ خدمتیں لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اس کے مقابلے کے لیے کھڑا کر دیا جس نے بابل کو فتح کیا اور باقی ماندہ بنی اسرائیل کو بخت نصر کی قید سے آزاد کر دیا، اور جتنے اموال وہ بیت المقدس سے لایا تھا وہ سب واپس بیت المقدس میں اس نے پہنچا دیے۔ اور پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اگر تم پھر نافرمانی اور گناہوں کی طرف لوٹ جاؤ گے تو پھر دوبارہ ہم بھی قتل و قید کا عذاب تم پر لوٹا دیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی آیت، اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیت موجود ہے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا، سے یہی مراد ہے کہ جب بنی اسرائیل بیت المقدس میں لوٹ آئے اور سب اموال اور سامان بھی اپنے قبضے میں لے لیا، تو اس کے بعد پھر وہ معاصی اور بدعمالی کی طرف لوٹ گئے، گناہوں کی طرف لوٹ گئے، دین کی خدمت کرنا انہوں نے ترک کر دی۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے ان پر روم قیصر کو مسلط کر دیا، شاہ روم قیصر کو اللہ پاک نے ان پر مسلط کر دیا، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَىٰ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ سے یہی مراد ہے۔ شاہ روم نے ان لوگوں سے بری اور باہری دونوں راستوں پر جنگ کی اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور قید کیا، پھر تمام ان اموال بیت المقدس کو 1,70,000 گاڑیوں پر لاد کر لے گیا اور اپنے کنیسۃ الذہب میں رکھ دیا، یعنی جس جگہ پر اس نے اس سونے اور چاندی جواہرات اور یاقوت کو رکھا، اس جگہ کو اس نے کنیسۃ الذہب کا نام دے دیا۔ یہ مال جو اس نے وہاں پر رکھے، اور آج تک یہ اموال وہیں پر ہیں اور وہیں پر رہیں گے، حتیٰ کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال کو بیت المقدس میں 1,70,000 کشتیوں میں آپ واپس لائیں گے، اور اسی جگہ تمام اولین اور آخرین کو جمع فرمائیں گے۔ تو گویا کہ اس چیز سے ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جب تک جو قوم اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں محو رہتی ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس قوم پر انعام و کرام کی بارشیں برساتا رہتا ہے، اور آسمان کے دروازے اور زمین کے دروازے، رزق کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کو ترک کر دیتی ہے اور
وسے پشتی کی طرف جب جانا چاہتی ہے تو مغربی تہذیب کو جب یہ قوم اپناتی ہے، معاصی اور گناہوں کے دلدل میں جب یہ قوم پھنس جاتی ہے، تو اس وقت اللہ رب العالمین اس قوم پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دیتا ہے اور قحط سالیاں مسلط کر دیتا ہے۔ گویا کہ جب تک دین کا کام ہوتا رہتا ہے قوم سرخرو رہتی ہے، اور جب دین کا کام ترک کر دیا جاتا ہے تو پھر قوم پر ذلت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔